السلام علیکم، میرا نام حسین ذوالفقار ہے اور میں ریسی کیم پرائیویٹ لمیٹڈ میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ آج سے کچھ ایک سال پہلے ہم نے ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی اینڈ دیٹ واز ود آر فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر ذوالفقار حسین۔ اس وقت بھی ملک کی حالات کچھ ٹھیک نہیں جا رہے تھے مگر وہ کافی پر امید تھے۔ تو سر آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مالک کا۔ سر ابھی بھی پر امید ہے سر؟ نہیں، ضرور انشاءاللہ بالکل پر امید ہے۔ ملک کے حالات کو میں جو سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یا دوسرے لوگوں سے اتفاق کریں۔ میں ان کو تین طرح سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال یا اس سے پہلے سال یا اس سے پہلے سال پاکستان میں کیا تھا؟ سورج نہیں نکلتا تھا اپنے وقت پر، چاند نہیں آتا تھا اپنے ٹائم پر، ہوا چلتی تھی، 4 موسم آتے تھے ہمارے یہاں سمندر جو تھا اب بھی وہی سمندر ہے، جو ڈیزرٹ ہے اب بھی وہ ڈیزرٹ ہے، جو ماؤنٹین ہے آج بھی وہی ماؤنٹین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جب سے پاکستان بنا ہے بلکہ اس سے پہلے سے بھی جو ہے، سارے لوگ جو ہے بہت زیادہ محنتی لوگ ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے، کاوش کرتے کام کرنے کی، وہ آج بھی ہے، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو تبدیلی ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کنٹری مینجمنٹ کے اندر ہے۔ تو کنٹری مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کنٹری مینجمنٹ کے اندر تھوڑے پرابلمس ہیں ہمیں، اور یہ مینجمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایکولوجیکل یا کوئی جغرافیکل کوئی چینج آ جاتی تو پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہا، نہ وہ پانی مل رہا ہے، نہ سورج نکل رہا ہے، نہ رات ہو رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو یا لوگ ہمارے سارے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے سارے گھروں میں بیٹھ جاتے اور کام نہ کرتے کوئی، تو یہ صورتحال بھی نہیں ہے۔ تو اب اس وجہ سے پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ اب کنٹری ایز اے کنٹری وہ تو اپنے پورے ہاتھ پھیلائے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان ماں کی طرح آپ کی۔ اسی طرح سے جو لوگ ہیں وہ بھی صبح شام محنت تو کر ہی رہے ہیں سارے کے سارے۔ اب صرف ایک مینجمنٹ کا پرابلم ہے، اور اس پر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مینجمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جس دن یہ مینجمنٹ ٹھیک ہو گئی ہماری، اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی مخلوق کو تنگ کرنے کی یا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ضرور مشکلات آتی ہے ہمارے ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور اگر آزمائشوں سے نکل جائے تو پھر جو ہے وہ لوگ یا کام یا دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو میں آج بھی پر امید ہوں۔ چلے بہت اچھی بات ہے سر۔ اچھا، ہم نے پچھلے سال ہمارے ایپوکسی کے پلانٹ اور ڈرائی بلینڈ کے ایکسپینشن کی باتیں کی تھی۔ اس وقت ہم نے جو لاسٹ پوڈ کاسٹ کی تھی وہ ہمارے سائٹ کے پلانٹ پہ تھی، ابھی ہم ہمارے ہب کے پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو سر پچھلے ایک سال سے لے کے اب تک جو ریسی کیمپ کی جو سچویشن چینج ہوئی ہے، جو اپڈیٹ ہوئی ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے جی، جیسے آپ نے بتایا ہمارے 2 پلانٹ ہیں، ایک سائٹ پلانٹ اور ایک ہب پلانٹ۔ سائٹ پلانٹ پہ ہم ویٹ پروڈکٹ یعنی جتنے بھی ہم جو کیمیکلز بناتے ہیں ہم وہ وہاں پر جو ہے جس کے اندر ریئیکٹرز وغیرہ اور ساری چیزیں ہماری وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ اور جو ڈرائی بلینڈ پہلے سائٹ پہ ہی تھا، لیکن چونکہ جگہ چھوٹی تھی ہم نے موو کر دیا۔ تو الحمدللہ جو ہمارا جو پلانٹ ہے ڈرائی بلینڈ کا اپ اینڈ رننگ ہے ماشاءاللہ، نیا پلانٹ ہے بالکل یہ، اور اس کی کیپیسٹی ماشاءاللہ جو ہمارے پرانے پلانٹ سے ہماری 10 ٹائم کیپیسٹی ہم نے بڑھا دی ہے ہماری۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو 2 پلانٹ وہاں آلریڈی لگے ہوئے تھے، انفیکٹ 3 پلانٹ، ایک بہت ہی چھوٹا پلانٹ جس کو ہم شروع میں زکوٹا کہتے تھے، کیونکہ جب ہم نے کمپنی شروع کی تھی تو سارا کام اسی سے لیتے تھے، وہ بھی یہاں پر اپ اینڈ رننگ ہم نے کنڈیشن میں اس کو رکھ دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تینوں پلانٹ ہمارے جو ہے وہ یہ تینوں ڈرائی بلینڈ کے پلانٹ کی بات تینوں ہمارے، بلکہ 4 پلانٹ کہوں گا میں۔ ایک ہمارا جو بالکل نیا پلانٹ ہے جو کہ پاکستان میں کیپیسٹی وائز ہم کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا پلانٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے جو 2 پلانٹ ہے جو اس پرانی فیکٹری میں لگے ہوئے تھے،
تو وہ بھی یہاں پر ود ان کیپیسٹی انہانسمنٹ انسٹال ہے, اپ اینڈ رننگ ہے. اور ایک چھوٹا پلانٹ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, زکوٹا کے نام سے ہم بولتے ہیں, وہ بھی جو ہے الحمدللہ جتنے بھی چھوٹے بیچز ہے, ٹرائل ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپ اینڈ رننگ ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو زکوٹا پلانٹ کی سر بات کر رہے ہیں وہ ریسی کیم کا پہلا ڈرائی مکسر تھا, جس کی آئی تھنک بڑی تھوڑی سی کیپیسٹی تھی, 200 kg تھی ایسے ہی پر بیچ کی کیپیسٹی تھی. اور ایک وقت میں مجھے یاد ہے 20 کلو کے صرف 10 بیگ ایک بیچ میں نکلا کرتے تھے, اور پورے دن میں اگر ہم بہت تیر مار لیتے تھے تو کچھ 400-500 بیگ کی ہم کچھ پروڈکشن کر پاتے تھے. جی. تو ہم نے اس ایک چھوٹے زکوٹا سے جو شروع کیا تھا, آج الحمدللہ we are one of the largest dry blend manufacturers in the country, and sir we are also exporting as well. الحمدللہ. اچھا, اب سر زیپاکسی کے پلانٹ کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سائٹ سے پورا ایک ڈرائی مکس کا سیٹ اپ ہب پہ لیا ہے, جی, اور پھر زیپاکسی کا پھر ہب نے زیپاکسی کے اندر ہم نے جو ہے نا ہارڈنر کی کیپیسٹی اگین 10 ٹائم انہانس کر دی ہم نے. اوکے, تو اس میں بہت کلیئر ہارڈنر اور جو دوسرے براؤن ہارڈنر ہوتے ہیں اس کی کیپیسٹی انہانس کر دی, الحمدللہ اپ اینڈ رننگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہماری جو ریزن کی کیپیسٹی انہانسمنٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے. امید ہے اس سال کے آخر تک ریزن کی پلانٹ کی بھی جو ہے نا جو ایکسٹینشن ہے جو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تو اس میں بھی ہم جو ہماری ابھی کی کیپیسٹی جو تھی اس سے ہم 20 ٹائم مور, جو واٹ ایور وی ور پروڈیوسنگ ناؤ 20 ٹائم مور وی ول ایبل ٹو پروڈیوس. مطلب ابھی پروڈکشن ہے, لیکن انشاءاللہ 20 گنا زیادہ اس کی بھی کیپیسٹی بڑھے گی. آپ ریزن اور ہارڈنر دونوں کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہارڈنر کی تو سر آپ نے ماشاءاللہ سے کیپیسٹی بڑھا دی. تھوڑا سا مجھے بتایا کہ ہارڈنر کے گریڈز بھی بڑھے ہیں ہمارے؟ جی ہاں. جو نارملی جو ہے ریزن کو اگر ہم دیکھیں نا, ایپوکسی ریزن, تو ایک لیکوڈ ریزن ہوتا ہے, ایک سالڈ ریزن ہوتا ہے. اس وقت ہم سالڈ ریزن ابھی نہیں بنا رہے, لیکن چونکہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, جو انشاءاللہ جو ہم نے جو پلان کیا ہے 2025 میں, تو اس وقت جب کیپیسٹی انہانسمنٹ ہوگی تو سالڈ ریزن بنائیں گے. اس وقت ہم لیکوڈ ریزن بناتے ہیں, تو بسفینول اے بیس لیکوڈ ریزن بناتے ہیں. اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ وسکوسٹیز جو کہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو مختلف یعنی 5 سے 6 ڈفرینٹ ٹائپ کے ہم لوگ ریزن بناتے ہیں جو کہ لوکل مارکیٹ کی اور ایکسپورٹ کی ریکوائرمنٹ کو ہم پورا کرتے ہیں. اب اگر مجھ سے ہارڈنر کی بات کرتے ہیں, تو ہارڈنر کے اندر ہمارے پاس مختلف کیمسٹریز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہے, جس کے اندر ہم لوگ پولی امائڈ کیمسٹری ہے, جس کے اندر ڈفرینٹ ویریشن ہے, ڈفرینٹ گریڈز ہے. پھر آئی پی ڈی بیس ہمارے ہارڈنر ہے, پولی ایتھر بیس امائن ہارڈنر ہے, فینل کامائن بیس ہارڈنر ہے ہمارے. تو یہ سارے ہارڈنر کی جو رینج ہے وہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں لوکلی اب اویلیبل ہے, اور ان کے مختلف یوزز ہے, بہت اکونومائز بھی ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دونوں طرف ڈرائی بلینڈ کے لیے بھی اور ویٹ پروڈکٹ کے لیے ہمارا بہت زیادہ ایمفیسس جو ہے نا وہ ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت ہے, R&D ڈیولپمنٹ پہ بہت ہے. تو ہم کسٹمائز بھی پروڈکٹ کسٹمرز کو بنا کے دے سکتے ہیں. تو میں اگر اس دونوں چیزوں کو سمرائز کروں, کیپیسٹی انہانسمنٹ ہو گئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے جو ہو رہی ہے, اور R&D کے تھرو ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ گریڈ ڈیولپ کیے جو لوکل مارکیٹ کے لیے ہے. اور الحمدللہ ہماری انٹرنیشنل کمپنی میں, بڑی کمپنیوں میں, پاکستان سے باہر بھی ہمارے ڈرائی بلینڈ کے بھی کچھ پروڈکٹ اپروو ہو گئے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ویٹ پروڈکٹس ہے ایپوکسی وہ بھی اپرووڈ ہے, اور وہ بھی ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے ہے. انشاءاللہ ہم نے کچھ ایکسپورٹ کیا, اور اب ہمیں آلریڈی کچھ آرڈر آ گئے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں ہمارے اللہ نے چاہا تو کنٹینیوشن رہے گا. ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی ہے, جیسے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا کہ ہم دنیا کو اپنی مارکیٹ دیکھتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا ایمفیسس یہی ہے, اور پورا ہمارا فوکس یہی ہے کہ اچھا پروڈکٹ بنائیں, اکنامیکل پروڈکٹ بنائیں, پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کریں, اور جہاں انٹرنیشنلی ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں وہاں کمپیٹ کریں اور اپنا مٹیریل بیچیں. تو میں آپ کی اگر بات کو سمرائز کروں تو پہلے تو ہم نے امپورٹ کو لوکلی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ سے سبسٹیٹیوٹ کیا, جی, اور نہ ہی سبسٹیٹیوٹ کیا, اب ہم الحمدللہ اس چیز کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. جی. سملرلی ان ڈرائی بلینڈ وی آر آلسو ایکسپورٹنگ ٹو سرٹن کنٹریز ایز ویل, اینڈ الحمدللہ سم کمپنیز ود ان the UAE and our distributor Bostak in the Middle East has gotten our hardeners, especially our hardeners, approved in the international market as well. تو یہ تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ماشاءاللہ سے آپ اپنے جیسے ہماری پہلی بھی بات ہوئی تھی کہ آپ ماشاءاللہ سے گلوبل مارکیٹ کو جو ہے دیکھتے ہیں, وہ ایک اوور آل بگ پکچر. تو سر اب مجھے بتائیں کہ
फर्दर एक्सपेंशन का क्या स्टेटस है? अच्छा देखिए, ये जो एक्सपेंशन हम जो कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक हो जाएगा, दिस विल अलाउ अस टू गो अलोन बाय एंड ऑफ 2025. ओके. जब बाय एंड ऑफ 2025 तक हम इसको, ये हमारा एक्सपेंशन जो है हमें ले जाएगा, उस वक्त तक हमारी कैपेसिटी फिर जो है ना वो कंस्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा. तो आपको लगता है कि डिस्पाइट ऑल दिस इकोनॉमिकल चैलेंजेस एंड एक्सपोर्ट में भी कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंस, इंपोर्ट, एलसी, ये सारे काफ़ी सारे देखिए चैलेंजेस तो बिल्कुल मौजूद है. अच्छा, चैलेंजेस बिल्कुल मौजूद है. अब इसमें दो तरह की अप्रोच है, या तो आप उसका मुकाबला करें या आप छोड़ के भाग जाएं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब अगर क्या है कि इस वक्त चैलेंजेस है और 4 आदमी उस वक्त उसमें काम कर रहे हैं, 4 आदमी काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है. अब देख रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं कि लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अगर 2 चले गए और कुछ कम हो गई, रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, तो 2 जो चले गए उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई. ऐसा ही जो यहाँ पर है, जो लगे हुए काम कर रहे, उसकी रिक्वायरमेंट तो मौजूद है मेरे हिसाब से. बिल्कुल ठीक है. तो बस वो अल्लाह ताला पर जो है वो भरोसा है, उम्मीद है. और मकान बनने हैं, मकान बन रहे हैं, मकान रिपेयर होने हैं, मकान रिपेयर हो रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है, वो चल रही है. जो लोग यहाँ पर देखिए, जो लोग जा रहे हैं वो अपनी वॉट एवर चॉइस की वजह से जा रहे हैं. हम उनको कोई ब्लेम नहीं करते कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं. बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है, अगर उनको पाकिस्तान की मोहब्बत दोबारा नहीं लाएगी तो पाकिस्तान का खाना ज़रूर दोबारा लेकर आएगी. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि ये जो है ना, अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे यहाँ के खाने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी दुनिया के लोग आते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं. और जहाँ कहीं भी हम देखते हैं पाकिस्तानी आबाद है, वो कहीं छोटी पाकिस्तानी कम्युनिटी बना ली उन्होंने. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वही अब रह तो वहाँ रहे, अच्छी बात है. बहुत काम ऐसे हैं कि जो इंटीग्रेट हो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर अपनी सोसाइटी पाकिस्तानी बना रहे हैं. आपका कहने का मतलब है उनके दिल में पाकिस्तान हमेशा रहे. तो वो अब देखिए, अभी भी वो यहाँ रहकर भी कुछ कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, बाहर रहकर भी जो है वो उनका दिल यहाँ है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी मौका मिलेगा वो दोबारा आएंगे या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे. और जो है वो ये चीज़ समझ रहा हूँ ना, पिछले 25-30 साल से हैं, ये आर्जी चीज़ें मेरे हिसाब से. तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, पाकिस्तान वही है, वही 4 मौसम है, वही पहाड़ है, सारी कोई वही लोग है, कोई तब्दीली नहीं आई है. बिल्कुल. एक सिर्फ मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट के अंदर जो है ना एक छोटा सा मसला जो है कि वो बराबरी, जो मैनेजमेंट के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो उनको चाहिए करने के लिए, वो सब के लिए बराबरी का मौका फराम करे और सब के लिए इंसाफ फराम करे. तो ये रातों रात जो है ना सब चीज़ें ठीक हो जाएगी. एटलीस्ट हम ट्रैक पर आ गए तो सारी चीज़ें जो है फिर जो हम कहते हैं कि नाउमीदी, जो बेसिकली वैसे भी गुनाह है. तो अब मैं जब तक आप हैं तब तक ये गुनाह ना करें. पाकिस्तान छोड़ के चले जाए तो आपकी मर्जी है, फिर जो चीज़ जी चाहे करें. बिल्कुल. तो वो गुनाह, ये नाउमीदी वाला गुनाह ना करें, और वो ये जो गुनाह दूसरों में भी ना फैलाएं, नाउमीदी वाला. बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं. माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आप मैं तो कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना जिगरा होता है कि वो आने वाला एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर देते हैं. जी जी जी. पिछली दफ़ा भी आपने कहा था, मुझे आज भी याद है, 2-3 साल पहले यहाँ पे कुछ जिस कमरे में भी हम बैठे हैं, इसके पिछली तरफ कुछ भी नहीं होता था, एक हल्का सा शेड बना हुआ था. उस वक्त फंड्स की भी कमी थी, हमें तो नज़र ही नहीं आता था कि कैसे होगा, लेकिन इवेंचुअली अल्लाह ताला ने ये सारे काम करवा दिए. जी जी जी. तो आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि आप जब ये सारी चीज़ें इस तरह से अनाउंस करते हैं, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इम्पोज कर देते हैं, और साथ में टीम के ऊपर भी, क्योंकि ज़ाहिर है आपका विजन है, हम एज ए टीम आपके साथ है, तो आपकी जो लोग आपकी टीम में शामिल है या जो आपके साथ शामिल होना चाहिए, उन पर भी थोड़ा प्रेशर आता है सर? देखिए, अगर आपको मंजिल नहीं पता, मंजिल का तयन नहीं किया आपने, तो आप चलेगी भी नहीं, आप भटक जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. तो मंजिल का तयन होना बहुत ज़रूरी है. तो मंजिल का तयन जो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कहाँ जाना है हमने, और हमारे जो साथ हमारे कुलीग काम करें उनको भी पता है कि यार इस मंजिल पे हमने जाना है, और इसमें बहुत, इस मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी खूबसूरत मनाजिर, जिसको मैं अपॉर्चुनिटी कहता हूँ, बिल्कुल, वो मनाजिर भी आएगी, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, सब चीज़ें बढ़ेगी. अब जो आपने कहा कि आप प्रेशर डालते हैं, तो दो रास्ते हैं हमारे पास. या तो हम खामोश हो जाएं, किसी को बताएं नहीं, और चुपचाप से जो करते रहें, या जैसे मैं अपने आप में अनाउंस करता हूँ, लोगों के सामने अनाउंस करता हूँ. तो वो बेसिकली जो मेरे जहन में जो वजह मैं जो समझता हूँ अपने लिए, वो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ. अगर मैं अनाउंस करूँगा तो खुदा को पता है मैंने किया, बाकी तो कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं.
میرے جو کولیگز میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے نہیں پوچھے کہ سر کیا ہے، اور ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ منزل کہاں جا رہی ہے. میں نے منزل کا تعین کیا، منزل بتائی ہے کہ اگلے 2 سال میں ادھر، 5 سال میں 2035 میں کہاں جانا، سارا بالکل کلیئرلی میں نے جو ہے وہ سب کو کمپنی کے اندر پتا ہے کہ آج ہم کہاں ہیں، 5 سال میں کہاں جانا ہے، اور اگلے 10 سال میں ہم کہاں جائیں گے. بالکل. تو اب جب کیونکہ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ چیلنج ہے مجھے اپنے آپ کے لیے. ہر صبح مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور بس اس وقت پھر جو بھروسہ ہوتا ہے وہ میرا، وہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. وہی راستہ دکھاتا ہے، وہی چیزیں سب کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے میں پریشر میں ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں آتا، کیونکہ کوشش ہم کرتے ہیں پوری، اور اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو دس از واٹ ہم اناؤنس بھی کرتے ہیں اور بار بار بتاتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. یہ باقی پچھلی دفعہ بھی سر جوان نسل کو آپ نے یوتھ کو پیغام دیا تھا. آئی تھنک ادھر بھی وہی ساری باتیں دوبارہ دہرائی جائیں گی. لیکن میں نے کہیں پہ اس دن میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، کوئی ایسٹیمیٹڈ 180 سے 200 پڑھا لکھا بندہ روز ملک سے باہر جا رہا ہے. اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اب وہ دیکھیں انوائرمنٹ ایسا ہے، واقعی انوائرمنٹ ایسا ہے کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا عالم ہے. اچھا، ایک تو یہ پریشانی جو نظر آ رہی ہے، جو ہو رہی ہے، پھر دوسری جو ہے پھیلائی جا رہی ہے بہت سی طرف سے، یہاں سے بہت سارے جو لوگ ہیں. اب دیکھیں لوگ تو پہلے بھی جاتے تھے. جب ہم آج سے 1984 میں جب ہم نے گریجویشن کی تھی تو ہمارے جو بیچ کے تقریباً آدھے لوگ چلے گئے تھے USA یا یورپ چلے گئے تھے ہمارے. تو جا تو اس وقت ہی رہے ہیں، اس وقت جا رہے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ ملک چل رہا تھا تو کوئی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے تھے. تو اب اگر 2 آدمی ابھی بھی چلے جاتے ہیں تو لوگ بولیں گے کہ نہیں یار یہ ملک کے حالات کیا تھے. تو وہ پہلے بھی جا رہے تھے، ابھی بھی جا رہے ہیں، ان کی چوائسیز ہے وہ ان کی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مستقبل یہاں نہیں ہے، باہر ہے، تو آپ ضرور جائیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کوئی آپ کے لیے جو ہے نا وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایزی وے. آپ گئے، آپ کے انتظار میں گورے کھڑے ہیں باہر ہار لے کر کہ اب بھائی آ گئے پاکستانی، ان کو ہار پہناؤ اور ان کو اچھے مکان دو، اچھی گاڑیاں دو، اچھی تنخواہ دو، رکھیں ان کو. تو اسٹرگل ہے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. بائی دا ٹائم اسٹرگل کر کے جب وہ اپنا کامیابی کچھ ہوتی ہے اس وقت تک ان کو اپنا ملک یاد آنا شروع ہو جاتا ہے دوبارہ سے. بالکل ٹھیک. تو بہرحال وہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جتنی محنت ایک اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں چیلنج ہے نہیں تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی اپنے پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ ملک ہماری ماں ہے. میں تو ذرا ایموشنل بات کروں گا کہ بھائی یہ میری ماں ہے، اس نے یہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہاں میں پڑھا لکھا ہوں، یہاں میں نے کاروبار کیا، یہاں مجھے ترقی ہوئی ہے. اب اگر کسی وجہ سے مینجمنٹ اس کی صحیح نہیں ہے جو یا کنڈیشن ذرا والدہ محترم کی خراب ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اس کو؟ مجھے تو اس وقت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر رہنے کی کہ میں یہاں رہوں اور کسی طرح سے جو ہے نا ٹھیک کریں دوسرے بھی. تو اب یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے کہ بھائی یہاں سے جب تک آپ کو جو تھا آپ نے اس ملک سے جب جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا آپ نے. اب چونکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کو مشکلات آ رہی ہے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ آپ کی چوائس ہے بھائی. چلیں سر، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ذات سے کہ پھر دوبارہ جب ملاقات کریں گے تو اور نئی انفارمیشن کے ساتھ اور نئی نالج کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ ملے گی آپ سے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ہمیں سننے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے مختلف سوشل میڈیا کے چینلز کو اور پیجز کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. بالخصوص یوٹیوب پر یہ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم.